رائزز فاؤنڈیشن کالج گلپور کی پرنسپل محترمہ رانی مارکیٹ صاحبہ، آپ کو ایک بہترین پروگرام آرگنائز کرنے پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عمدہ طریقے سے آپ نے بچوں کی تیاری کروائی اور ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ یہاں سے پریزنٹ کر رہے تھے۔ آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہترین پروگرام سے۔ آج کی تقریب میں میرے ساتھ تشریف لائی رائزز فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ زبیدہ خان صاحبہ، ہم ان کے بھی مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور ان کے ساتھ اس ادارہ کی ایکس پرنسپل عروسہ نائب صاحبہ، ہم آپ کے بھی مشکور ہیں چونکہ آپ رائزز فاؤنڈیشن سے جانے کے باوجود رائزز فیملی کا حصہ ہیں اور آپ ہمارے پروگرامات میں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے آپ موجود ہوتی ہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور تمام معززین علاقہ جو یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کا پروگرام چل رہا ہے، ہم نے چونکہ میں نے اور میم نے ہمارے دو اسکول اور ہیں سینسا، وہاں بھی جانا تھا، اس لیے تھوڑا سا خلاف روٹین ہمیں بات کرنا پڑی۔ زیادہ طویل بات نہیں کریں گے، مختصراً چند خدشات پیش کروں گا۔ ایک تو آج مجموعی طور پہ جو عالمی استعمار نے ایران پہ حملہ کیا اور وہاں جو شہادتیں ہوئی، اس پہ دل بہت مغموم ہے۔ دل اس لیے مغموم شاید نہ ہو کہ بندوں کو تو دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے، وہ لوگ اپنی منزل پا گئے، لیکن مغموم اس لیے ہے کہ پچھلے دنوں امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا اور دنیا کی جو خاموشی ہے وہ بڑی پریشان کن ہے۔ غزہ میں انسانی نسل کشی کے ذریعے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا اور دنیا خاموش رہی، اور یہ کیفیت پوری دنیا میں اس وقت ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اور اس کے اوپر ہم اس ساری سچویشن کی مذمت کرتے ہیں کہ طاقت کی بنیاد پہ اگر قانون کو کھلی چھوٹ دی جائے گی تو کل کوئی جتھا کسی دوسرے کو قتل عام کرے گا جو انسانیت کے اور دنیا کے عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو کہ وہ بات کر رہے تھے کہ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں، لیکن وہ بے بسی کی صورتحال تھی۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تھا تو دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ دنیا میں کہیں امن ہوگا، سکون ہوگا، لیکن شاید اقوام متحدہ کا ادارہ بھی اپنی اوسط عمر پوری کر چکا ہے۔ وہ کشمیر مسلمانوں کا قتل عام ہو، وہ یوکرین کی جنگ ہو، وہ دنیا کے کسی خطے کا مسئلہ ہو، وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہیں۔ اس لیے ہم ان تمام جو جہاں طاقت کا استعمال ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، رائزز فاؤنڈیشن ہم اپنی آنے والی نسل کو فکری اور شعوری بنیاد پہ تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انسانیت کی فلاح کے لیے دنیا میں کام کر سکیں۔ وہ ہماری ایک تاریخ ہے اور وہ 1000 سال کی تاریخ ہے۔ ہندوستان جس میں ہم رہے ہیں، یہاں 10ویں 11ویں صدی سے لے کے تو تقریباً 19ویں صدی تک مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی، اور آپ اس پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس سارے پیریڈ کے اندر کسی جگہ پر کسی دوسرے مذہب کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا گیا۔ سب سے زیادہ ہندو پائے جاتے ہیں ہمارے اس ریجن میں، لیکن ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو ہمارے مذہب کا درس یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ ہمیں تو انسانیت کی بقا اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن جب سے مغربی تہذیب کا عروج آیا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے بعد شاید یہ مغربی تہذیب جو ہے، اس سے پہلے جو کہ ہندو تہذیب تھی، بدھسٹ تہذیب تھی، تو شاید یہ کسی مذہب سے وابستہ ہے، لیکن جو ایپسٹین فائلز آئی ہیں اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کسی مذہب سے وابستہ تہذیب ہے، یہ شیطانی تہذیب ہے۔ یہ جو حکومت میں لوگ موجود ہیں اس لیے کہ دنیا کا ہر مذہب انسان کو اخلاقیات کا اور انسانیت کا درس دیتا ہے، لیکن یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایپسٹین فائل میں یہ چیزیں بھی دیکھی گئی کہ انہوں نے بچوں کے گوشت کھائے ہیں، ان کو کاٹ کے یہ کھا گئے ہیں۔ مطلب دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی اخلاقی تعلیم اس کی پروموشن نہیں کرتی جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ شاید
بنیادی طور پہ دجال کی فوج ہے جو دنیا میں تمام انسانوں کے لیے تباہی کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسلیں، ان کو اخلاقیات کی تعلیم اس لیول پہ دیں کہ وہ اس دنیا میں امن کے لیے، اس اللہ کی اس زمین کے اوپر وہ سکون کے لیے، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے، وہ انسانوں کے لیے نفع مند بنے. اس کے لیے ہمیں ان کی تربیت کرنا ہوگی. اس میں ہمارے اگر ہم ان بچوں کو تربیت ان کی کر لیں گے، انسانوں کی موت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. میں آج ایک صبح ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ علی خامنئی کے پاس ایک بچہ جاتا ہے تو کہتا ہے بابا میرے لیے دعا کریں، شاید وہ ان کا نواسا تھا جو اس میں شہید بھی ہو گیا ہے، تو وہ اس کی ویڈیو تھی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. تو یہ یعنی بچوں کے لیول پہ یہ چیز سکھائی جاتی ہے. یہ ایک اشتہارہ ہے. آج ہماری حکومت کی اور ہمارے ملک کی پالیسی، ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں سرکاری سطح پہ، شاید فرنٹ لائن پہ ہم نہیں پھیل سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہماری یہ فیلنگز ہیں کہ ایران ایک اشتہارہ ہے، وہ وقت کے تابوت اور استعمار کے سامنے کھڑے ہونے کا اشتہارہ ہے. انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ کمپرومائز کرتا جائے. اللہ کی جو 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، ان 1.25 لاکھ میں سے تقریباً 15,000 انبیاء کو شہید کیا گیا. ان کے جسم کو آلوں سے چیرا گیا اور لوہے کی کلموں سے ان کے گوشت نوچے گئے، لیکن انہوں نے دعوت سے اور حق بات سے انحراف نہیں کیا، وہ اس کے اوپر قائم رہے. اور ہماری بھی بنیادی طور پہ انسان کی یہی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کمپرومائز نہیں کرتے، آپ سٹینڈ کرتے ہیں تو آپ تاریخ میں زندہ ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ کمپرومائز کرتے ہیں وہ تاریخ میں مر جاتے ہیں. وقتی طور پہ وہ زندہ رہیں گے تو وہ کتنے عرصہ زندہ ہو رہیں گے. تو یہ ہمیں اپنی نسلوں کو اس بنیاد پہ تیار کرنا ہے کہ جو درست بات ہو، جو حق ہو، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اس کے نتائج جو بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو مرنا تو ہے، کتنا عرصہ آپ جی لیں گے. ٹیپو سلطان کی مثال ہم دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے کمپرومائز بھی کیا تھا استعمار کے ساتھ، لیکن وہ کھڑا رہا، اس نے سٹینڈ کیا. آج ہم اس کی مثال دیتے ہیں، بہادر شاہ ظفر کی مثال نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ کمپرومائز ہو چکا تھا. کمپرومائز کرنے کے بعد بھی اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور اس کی نسل بھی ختم ہو گئی. لیکن ٹیپو سلطان کا ایک دوسرا کردار تھا، وہ اس کریکٹر کی بنیاد کے اوپر وہ تاریخ میں زندہ ہے. اب یورپ کی تاریخ دیکھ لیں تو وہاں اسکاٹ لینڈ کا میں نام بھول رہا ہوں، ایک 10ویں 11ویں صدی میں جب داخلی جنگیں تھی تو ایک وہاں کا ایک کردار تھا، وہ اس کو انہوں نے برطانیہ والوں نے مارا اور اس کے ٹکڑے کر کے چوک میں لٹکایا گیا، لیکن تاریخ میں آج بھی وہ زندہ ہے. اسکاٹ لینڈ کی تاریخ دیکھیں، میں یورپ کی دیکھیں، اور برطانیہ بھی شاید اپنے ان پرانے لوگوں کی تاریخ کو شرمندہ ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن گیا. تو جو لوگ کھڑے رہتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. ہمیں موت کا خوف دے دیا گیا ہے، موت کا وقت متعین ہے، وہ ایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم بڑے بڑے محلوں میں چھپے ہوئے ہوگے تو جب موت آئے گی تو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گی. ہمیں اپنے بچوں کو اس نیت سے تیار کرنا ہے کہ ایک تو دشمن کے لیے آپ تیار رہیں. آج ہم چائنا کی مثال لیتے ہیں، وہ انہوں نے گزشتہ 20 سالوں میں 25 سالوں میں اتنی ترقی کی ہے کہ وہ آج امریکہ کو یہ کہنے میں بالکل اوپن ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم خلا سے راکٹ 30,000 کلومیٹر فائر کر کے تو تمہارے ہر شہر ہمارے اس میں ہے، نشانے پر ہے. اور یہ صرف 20-25 سال میں انہوں نے اپنے نظام تعلیم میں وہ تبدیلیاں برپا کی کہ ان کا بچہ جب وہ میٹرک کرے گا یا 10 سال کی تعلیم تو وہ کوئی نہ کوئی انوینشن لے کے آئے گا، وہ صرف کتابیں نہیں پڑھ رہا ہوگا. ہماری بدقسمتی ہے، ہم نہ تو اس پاکستان میں ہمارے اس نظام تعلیم نے نہ تو ہمیں کوئی اچھا مسلمان بننے دیا، نہ اچھا انسان بننے دیا، نہ کوئی ایسا کام کا انسان بننے دیا جو کسی کے کام آ سکے. یہ بدقسمتی ہے ہماری ڈگریز ہیں، ہمارے پاس کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ مل نہیں رہا ہے ان ڈگریز کے نتیجے میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ابھی چونکہ انہوں نے پریزنٹیشن بھی رکھی ہوئی ہیں، بچوں نے جو سائنس کے پروجیکٹس بنائے ہیں وہ بچے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. ہم نے پچھلے دنوں مائنڈ اسپارک ایکسپو کے نام سے ایک بڑا پروگرام کروایا تھا کوٹلی میں، آزاد کشمیر بھر سے ہزاروں بچے تھے اس میں، تو وہاں بھی بچوں نے پریزنٹیشن دی تھی اور گرپور کے بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا. 175 اسکول میں سے یہاں کے بچوں کی پرفارمنس متاثر تھی. اور یہ سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بچے کچھ ہاتھ سے کرنا سیکھیں. میں اپنی بات کو اس کے ساتھ مختصر کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھائیں، صرف لکھنا پڑھنا نہ سکھائیں. یہ سیکھ جائیں گے، یہ اسکول بھی سکھا رہا ہے اور گھر سے بھی سیکھ جائیں گے. اس کے لیے ہم اگلے سال کے لیے 2 پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں رائزز فاؤنڈیشن کی بنیاد پر. ایک بچوں کے لیے IT کا پروگرام ہوگا، وہ ہم
छठी क्लास से शुरू कर रहे होंगे और वो 3 साल का प्रोजेक्ट होगा कि जब बच्चा 8वीं क्लास पास करे तो तब वो आईटी के अंदर किसी एक शोबे में एटलीस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, किसी एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो। और वो प्रोग्राम हम अरफा करीम फाउंडेशन, जो पाकिस्तान की आईटी में सबसे बड़ी फाउंडेशन है, अरफा करीम हमारी वो पाकिस्तान की बच्ची थी, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, कैंसर की वजह से बहुत हो गई थी, जो 9 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल थी। तो उसकी उन फाउंडेशन के साथ मिलकर हम आईटी का प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू कर रहे होंगे। इसके साथ उसकी फीस होगी लेकिन नॉमिनल, पाकिस्तान में तो वो बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं, तो 15,000 20,000 लेते हैं, लेकिन उनका ये दावा होता है कि जितनी फीस दी हुई होती है 6 महीने के कोर्स के बाद 2 महीने में वो पैसे पूरे करता है बंदा उस उन्हीं के सेंटर में। लेकिन हमारा बच्चों का प्रोग्राम है, इसकी शायद तो 300-400 रुपये फीस होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वो उसकी ओरिएंटेशन करेंगे आपकी और वो हम स्कूल में शुरू करेंगे ताकि बच्चे सिर्फ कंप्यूटर पढ़े ना, आईटी की कुछ चीज़ें सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये सीखना इसलिए ज़रूरी है आज की डेट में। जैसे कल इसराइल का सदर कह रहा था कि मैं ईरान के बंदे जहाँ भी छुपेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की है कि वो वहाँ तक नजायज पहुँच जाएंगे। तो आज अगर आप दुनिया का मुकाबला करना चाहते हैं, जैसे पिछले दिनों इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी मई में पिछले साल, तो उसमें हम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे की थी। वो मीटिंग कर रहे थे तो हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उनकी मीटिंग लाइव दिखाई थी और उन्हें मैसेज दिया था कि हम आपको देख रहे हैं। तो ये जंग टेक्नोलॉजी की है, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे उस टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। इसके साथ हम ख्वातीन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम, वो भी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की होगी। जो बच्चों की माएँ हैं, जो घरों पे हैं, उनकी बहनें हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए वो प्रोग्राम होगा। वो 6 महीने की ट्रेनिंग है ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें, आप अपना कोई काम कर सकें, आप इस मुल्क की तरक्की में और मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों का, मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ, विजन तय करें, आप इन बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, और वो विजन कागज़ पे लिखें और बच्चे के लिए दुआ भी करें, बच्चों को सामने रखें, अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ये मेरा बच्चा है, इसको मैं ये बनाना चाहती हूँ, ये बनाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआएं कबूल करता है। बंदा जब उससे दुआ मांगता है, हम पता नहीं अल्लाह ताला से दूर क्यों हो रहे हैं। वो तो ये कहता है कि स्पेशली जो आपका सहरी का वक्त होता है, ताजुब का वक्त होता है, वो आसमान दुनिया पे आके आवाज़ लगाता है, मेरा कोई बंदा है मुझसे दुनिया की बादशाहत मांगे तो मैं अता कर दूँ और आखिरत की जन्नत मांगे तो अता कर दूँ। तो बादशाहत से ऊपर तो हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि बंदे की जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो अल्लाह से मांगो, अल्लाह खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, वो नाराज़ नहीं होता, वो खुश होता है मेरा बंदा मुझे अपना रब मान रहा है। अपने बच्चों के लिए भी मांगे। हम परेशान होते हैं दुनिया में, ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं तो हम अपने माँ बाप, इंसान 90 साल तक भी चला जाएगा तो वो जब किसी परेशानी तो माँ को आवाज़ देता है, तो वो रब जो माँ से 70 गुना ज़्यादा बंदे से प्यार करता है, उस रब से बातें करें। ये दुआ मांगने के लिए हमें कोई स्पेशल मौलवी साहब नहीं चाहिए होते। दुआ दिल से निकलने वाली फीलिंग्स का नाम है। वो फीलिंग्स अपने रब से शेयर कीजिएगा, अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरा ये मसला है। अगर हम माँ बाप से शेयर कर सकते हैं तो खुदा से शेयर तो और ज़्यादा करना चाहिए। और वो जब आप दिल से दुआ मांगते हैं तो दुआ की कबूलियत के अल्लाह ने मदारज रखे हैं। पहला दर्जा ये है कि उन्हीं अल्फाज में कबूल हो जाती है, दूसरा दर्जा ये है कि वो उन्हीं अल्फाज में कबूल भी होती है, कोई मुसीबत टल जाती है, और तीसरा दर्जा ये है कि वो दुआ आपकी बचा के रख ली जाती है, क़यामत के दिन आपको काम आएगी कि अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ने मांगी थी, वहाँ इसको मैंने वो चीज़ अदा नहीं की, अब उसके बदले में यहाँ इसके लिए ये अजर है। अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिएगा, वही ताल्लुक़ है जो दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी देगा। और बेहतरीन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। अगर हम स्ट्रेटेजी अपनी मजबूत नहीं रखेंगे, हम इन बच्चों को, इसलिए आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल वक्त है। ये वो वक्त है, शायद ये दज्जाल के ज़हूर का वक्त है जिसके तमाम अंबिया ने जिससे पनाह मांगी है, जिससे कि हम उस वक्त से हमें जो है ना वो या अल्लाह बचाना उसके फितने से। इसलिए कि उसका फितना इतना सख्त होगा कि जो बात उसकी नहीं मानेगा, वो दज्जाल एक बंदा भी हो सकता, फर्द भी हो सकता है और एक सिस्टम भी हो सकता है। जो उसकी नहीं मानेगा वो उसको मार देगा, और जो उसकी मानेगा कहेगा मैं मुर्दा को भी जिंदा कर सकता हूँ। दुनिया के रिसोर्सेज सारे उसके पास होंगे, सारे वसाइल उसके पास होंगे, रिज़्क़, पानी, सारी चीज़ें। वहाँ ईमान का कायम रखना बहुत मुश्किल कैफियत होगी। बच्चों की तरबियत करें, उनकी तरबियत इस नैज पे करें कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान में भी उस निज़ाम के सामने खड़े हो सकें और ईमान भी उनका इतना मजबूत हो जाए कि वो उसके लिए खड़े हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम ऐसे तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चे हमारे पास अमानत हैं, आपको आपकी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। राइजिस फाउंडेशन को अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों इंटरनेशनल
ایجوکیشن ایوارڈ ملا کوالالمپور ملائیشیا میں 40 ممالک کے اس میں ماہرین تعلیم تھے 250 کے قریب. تو وہ جو ایوارڈ تھا وہ ہم اپنی ساری ٹیم کے نام کرتے ہیں, ہمارے 2200 اساتذہ کے نام, ہمارے 175 اسکول کے نام, ہمارے ان 25,000 بچوں اور محترم والدین آپ کے نام, اس لیے کہ آپ سارے لوگ تھے تو رائزز فاؤنڈیشن بنتی ہے اور پھر رائزز فاؤنڈیشن اس اچیومنٹ میں جاتی ہے. ہم نے وہاں جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کانفرنس کے بعد کچھ انٹرنیشنل اداروں سے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر بات کی ہے, وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوں گے اس لیے کہ اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. جب ہم مل کے کام کریں گے تو ہم اس اسٹیٹ کے لیے, اس ملک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے فلاح کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.